میں ڈاکٹر صاحب دو جملے مصائب کے پڑھ دوں. آج شب رحلت جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے اور بی بی کی کنیزوں کا تذکرہ ہوا. خاص طور پر اگر کوئی پیرو جناب زہرا خاتون ہے تو وہ اس بات کا احساس کرے کہ اسے اللہ نے عظمتوں سے سرفراز کیا ہے، اسے اللہ نے رفعتوں سے اس کو مقام دیا ہے. مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات، ہمیشہ ان کا احترام. بی بی کے لیے صرف فضائل کے باب میں ایک جملہ یہ کہوں گا کہ جس بی بی نے نبی مکرم کا، اور یہ میرے الفاظ نہیں، سرکار دو جہاں کی حدیث ہے جو سنی شیعہ نے لکھی ہے، بی بی نے نبی مکرم کا اس وقت ساتھ دیا جس وقت نبی مکرم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس وقت سرکار کا ساتھ دیا. سب چھوڑ چکے تھے حضرت کو. سوشل بائیکاٹ تھا قریش نے بنی ہاشم کا نبی کی وجہ سے. بنی ہاشم مان نہیں رہے تھے قریش کے اور قبائل کی بات کو. ان میں سر فہرست جناب حضرت ابو طالب ہیں. نہیں مان رہے تھے ان کی بات کو. ان کا ہم ساتھ دیں گے اپنے نبی کا. تو پھر پورے قریش نے 24 قبیلوں نے قبیلہ بنی ہاشم، خاندان بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑ دیا. اس وقت میں جناب خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے نبی مکرم کا ساتھ دیا. نبی مکرم کے اعلان نبوت کے بعد یہ جو اصحاب صفہ ہیں یہ حضرت خدیجہ کے مال سے پل رہے تھے. روزانہ 200 کچھ لوگوں کو کھانا، 200 کچھ لوگوں کا روزانہ 3 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا، 1 وقت کا کھانا، روزانہ کا کھانا، جو بھی آپ تصور کریں اس زمانے میں کیا رائج تھا، کیسے کیا انداز تھا. اور 1 2 3 4 سال نہیں، مدتوں. وہ جو نئے مسلمان آتے تھے جنہیں ان کے خاندان سے نکال دیا جاتا تھا، کون تھے وہ اصحاب صفہ؟ جنہیں رشتہ دار چھوڑ دیتے تھے. مسلمان ہو گئے ہو، آج ہی آپ دیکھ لیں کوئی سنی شیعہ ہو جاتا ہے تو خاندان اس کا چھوڑ دیتا ہے. کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے تو ہندو خاندان اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے مرنا جینا منقطع ہو جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی اگر بہتر عقائد کی طرف جانا چاہتا ہے، جو اس کو آزادی ہے نا، وہ اپنے عقائد کو اپنائے، وہ اپنے نظریات پہ عمل کرے، مگر اس کا خاندان اسے چھوڑ دیتا ہے. وہی کچھ منظر تھا کہ جو مسلمان ہو رہے تھے تو حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا کہ نہیں تم تنہا نہیں ہو. پھر نبی مکرم ایک وقت کے اندر 40 جگہ مبلغین کو بھیجتے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، جو مختلف دیہاتوں میں جا کے نبی کا پیغام پہنچاتے تھے. اور اس کے نتیجے یہ ہوتے تھے پورا گاؤں مسلمان ہو جاتا تھا. ان کے جو آنے جانے کا خرچہ ہوتا تھا، ان کے جو عیاب و ذہاب کے خرچے ہوتے تھے، وہ حضرت خدیجہ کرتی تھی. 100 سرخ اونٹوں کی مالکہ ملکۃ العرب جناب خدیجہ. کسی کے پاس اگر 1 سرخ اونٹ ہوتا تھا تو وہ اس وقت میں بڑا آدمی شمار ہوتا تھا. سرخ اونٹ مہنگا اونٹ شمار ہوتا تھا، ہر ایک کے پاس وہ اونٹ نہیں ہوتا تھا. ایک وقت میں جناب خدیجہ کے پاس 100 سرخ اونٹ رہے. یہ وہی سرخ اونٹ ہیں جن کے لیے روایت کہتی ہے سرکار کم سنی کے عالم میں تھے، نبی مکرم نے سرخ اونٹوں کی قطار گزرتے ہوئے دیکھی تو آپ منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. آپ منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کو پوچھ دکھا کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ حضرت فرمائے ان کی خواہش میرے دل میں آئے گی کہ کاش میرے پاس بھی یہ سرخ اونٹ ہو. مہنگا گھر دیکھ کر، مہنگی سواری دیکھ کر یہ خواہش کرنا کاش میرے پاس بھی ہو، یہ نبی نے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا ایک رستہ بتایا ہے. وہ سرخ اونٹ جو نبی مکرم کی کم سنی میں نبی نے منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے تھے، جناب خدیجہ کے پاس ایک وقت میں 100 سرخ اونٹ رہے. اور بی بی نے وہ سب قربان کر دیا نبی مکرم کے اوپر، اپنا مال سارا قربان کر دیا. بہت فضائل کا ایک پورا باب ہے. کبھی موقع ہو ڈاکٹر صاحب کسی خاتون کی مجلس ہو تو مجھے 1 دن پہلے بتائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ جناب خدیجہ کے لیے یہ کہنا کہ آپ کی یہ دوسری شادی تھی، بعض نے کہا یہ تیسری شادی تھی نبی مکرم کے ساتھ، یعنی آپ جو ہے مطلقہ تھیں، آپ بیوہ تھیں، یہ جو ہے یہ انتہائی غلط بات ہے، تاریخی طور پر بھی، عقائد کے اعتبار سے. یاد رہے کہ ہم عقائد کی بنیاد پر تاریخ کو پرکھتے ہیں، تاریخ کی بنیاد پر عقیدے نہیں بناتے. ہم عقائد کی بنیاد پر تاریخ کو پرکھتے ہیں. جو قرآن اور حدیث سے ہمیں عقیدہ ملا ہے، اگر تاریخ اس کے خلاف ہوتی ہے نا تو ہم اس تاریخ کو دیوار پہ مار دیتے ہیں. ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے.
جو قرآن کے خلاف جا رہی ہو تاریخ. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ قلم کاری ہوئی ہے، اس میں کوئی کاریگری ہوئی ہے، اس لیے ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے. نبی مکرم کی یہ بی بی کا عقد پہلا عقد تھا، نبی کے ساتھ پہلا عقد تھا. وہ جو 3 بیٹیاں تھیں وہ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کی بیٹیاں تھیں. اور کیونکہ جب جو خاتون پورے مکے کے اندر بڑے بڑے قبیلے کی بیواؤں کو اور یتیم بچیوں کو پالتی ہو، وہ اپنی بہن کی بچیوں کو نہیں پالے گی. جس کی سرپرستی میں سینکڑوں یتیم بچیاں ہوں، وہ اپنی بہن کی بچیوں کو نہیں پالیں گی. وہ اپنی بہن کی بچیوں کو جناب خدیجہ نے پالا. اور پھر جب نبی سے عقد ہوا تو وہ تو پہلے ہی ان کے ساتھ رہتی تھیں، پہلے ہی ان کے ساتھ رہتی تھیں. ذرا نبی سے عقد اور جناب رسالت مآب جناب خدیجہ کی رحلت تک پہلے جوڑا جائے کہ ان بچیوں کی عمریں کتنی تھیں. اعلان اسلام سے پہلے حضرت عثمان سے اگر شادی ہو گئی ہو، آپ جوڑیں تو صحیح. اگر تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بچیاں نبی مکرم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی بیاہ دی گئی تھیں جی. اور پھر جناب رسالت مآب کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور اعلان نبوت ہوتا ہے، تو اس وقت میں ان کی پھر جناب فاطمہ زہرا کی اکلوتی بیٹی ہیں جناب خدیجہ کی، مولا نبی کی اور بی بی خدیجہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہے. دلائل ہیں اس کے اوپر، تاریخی طور پر بھی قرآن و حدیث کے اندر کچھ اشارے آئے ہیں جن کی روشنی میں ایک مفصل ایک تخصصی مضمون ہے یہ جس پر بات کی جائے. صرف اشارہ دے دیتا ہوں. آیت اللہ مرتضی عسکری نے پوری ایک مفصل کتاب لکھی ہے، ہمارے بہت بزرگ مناظر عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ مرتضی عسکری. انہوں نے کتاب لکھی ہے بنات الرسول ام ربائبہا، رسول کی بیٹیاں تھیں یا ربیبہ تھیں، یعنی لے پالک تھیں. ربائب کہتے ہیں لے پالک کو، ربیبہ کسی اس کی جمع ربائب. یہ ربائب تھیں، انہیں پالا تھا نبی نے، یعنی نبی نے کہا تھا میری بیٹی ہیں، ساری امت کی بیٹی. اچھا جب بی بی کی بات آتی ہے کہ بی بی کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کہتے ہیں نبی کے لیے تو ساری بیٹیاں امت کی نبی کی بیٹیاں ہیں. جب بات آتی ہے جب آتی ہے بی بی کے فضائل کی تو کہتے ہیں کہ ساری بیٹیاں امت کی نبی کی بیٹیاں ہیں. اور جب بات آتی ہے کہ بی بی فاطمہ اکیلی بیٹی تھیں تو کہتی ہیں کہ نہیں، وہ بھی تو ان کی بیٹی تھیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، صلوات دیا کریں اللہ. بی بی نبی مکرم پر اپنا سارا مال خرچ کرنے والی ذات، نبی مکرم کی اولاد کی ماں. امام سجاد دربار یزید میں خطبے میں فرماتے ہیں انا ابن الخدیجہ، میں خدیجہ کی اولاد ہوں. فخر کرتے ہیں امام سجاد جناب خدیجہ پر. جی وہ بی بی جس کے پاس اتنا مال تھا، وہ بی بی جس کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے پاس آخری وقت میں پہننے کے لیے کفن نہیں تھا. فرمایا فاطمہ اپنے بابا سے کہو کہ میرا تو ذاتی سارا مال ختم ہو گیا، میرا تو اپنا ذاتی مال سب ختم ہو گیا. اپنے بابا سے کہو کہ اپنی قمیص میں مجھے دفنائیں، مجھے کفن کے طور پر اپنی قمیص پہناتے ہیں، میں کل قیامت میں نبی کے لباس میں اٹھائی جاؤں گی. اور پھر فرمایا یا رسول اللہ میری ذاتی چیزیں ساری میری فاطمہ کو دے دیجیے گا. جب میری فاطمہ کی شادی ہو 5 سال کی عمر میں جناب زہرا، 5 سال کی عمر میں جناب زہرا، ہماری روایات کے مطابق، اہل سنت کی روایات کے مطابق 10 سال کی عمر ہے جناب زہرا کی. ہمارے ہاں وہ جو علماء نے بیان کیا 5 سال کی عمر تھی جب بی بی یتیم ہوئی ہیں، ماں سے محروم ہوئے ہیں. 5 سال کی بچی کتنی بڑی بچی ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ 5 سال، یہ 4 سال کبھی جناب سکینہ کی یاد دلاتا ہے، یہ کبھی جناب زینب کی یاد میں لے جاتا ہے ہمیں. جب جناب زینب یتیم ہو رہی ہیں تو جناب زینب کے یتیم ہونے پہ جناب زہرا کو جو دکھ ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ 4 اور 5 سال کی بچی جب یتیم ہوتی ہے تو اس کے کیا احساسات اور اس کے جذبات ہوتے ہیں. خود جناب خدیجہ کی بیٹی جناب زہرا 5 سال میں یتیم ہو رہی ہیں اور جناب زینب 4 سال میں یتیم ہو رہی ہیں.
اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور جناب سکینہ 4 سال میں یتیم ہو رہی ہیں۔ عجیب دستور ہے، عجیب اس گھرانے کا انداز زندگی ہے، عجیب قسمت ہے اس گھرانے کی کہ یہاں کی بچیاں 4 سال اور 5 سالوں میں یتیم ہو رہی ہیں۔ 4 سال کی عمر میں جناب خدیجہ کے سامنے جناب زہرا 5 سال کی ہیں، جناب زینب 4 سال کی ہیں۔ فرمایا زینب سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زہرا نے بی بی زینب سے فرمایا جب شہادت قریب ہوئی نا، فرمایا سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ لے کے آئیں، بی بی نے فرمایا کھولو دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب جنت سے جبریل 5 پنجتن کے کفن لے کر آئے تھے، ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا ہے، باقی یہ 4 کفن ہیں، یہ مجھے دکھاتی رہو، میں بتاتی رہوں کون سا کفن کس کا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بی بی زہرا سے کہوں گا بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی عورتوں کو دیا جاتا ہے، آپ اتنی کم سن بچی کو یہ کام دے رہی ہیں کہ کس کا کون سا کفن ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئے، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی، یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں نکلتے ہوئے دیکھے گی، میری زینب کا بہت بڑا حوصلہ ہے۔ جناب زینب نے ایک کفن دکھایا، جناب زینب نے ایک کفن دکھایا تو بی بی نے فرمایا یہ کفن تمہارے بابا، یہ تو کفن تمہارے بابا، یہ کفن میرا ہے، کچھ دن کے بعد تمہارے بابا علی تم سے مانگیں گے تو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے کہے گا بابا علی کا کفن لے آؤ، یہ بابا علی کا کفن ہے۔ تیسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن لے آؤ، تو یہ حسن کا کفن ہے۔ اب آخری کفن رہ گیا، رو کر فرمایا یہ کفن بھی بھائی حسن کا ہے، یہ دوسرا کفن بھی بھائی حسن کا ہے۔ تو جناب زینب کم سن تھی نا، تو فوراً فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن کون سا ہے؟ تو فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے کربلا کے میدان میں دفنا دیا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مجھے اجازت دیں کہ سوالات کو ہم کل رکھیں گے انشاءاللہ۔ التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور سید جعفر علی، سیدہ ملیکہ خاتون، سید بشیر حسین، سیدہ زمرد النساء، سید ظہیر حسین، سید امیر حسن، سید نجم الحسن، سید نجم الحسن، سید نجم الاسلام، سیدہ لبنہ تقوی، سیدہ سلمہ خاتون، سید زوار حسین، سید مولانا محمد اون نقوی، علامہ طالب جوہری، سید عابد حسین عاطف الوری، رئیس فاطمہ حیدر رضا، محمد علی، عدنان مرزا آغا تجمل کے فرزند، گوہر فاطمہ ناصر حسین، شمی صاحب کے تمام مرحومین، الحرمین کے تمام مرحومین ان اس خانوادے کے، اور خاص طور پر آج سورہ فاتحہ کی التماس ہے آج شامل کیجئے مرحوم فیروز حسن، مرحومہ روشن بائی، مرحومہ انعم عباس، مرحوم مختار حسین، مرحومہ روزینہ مختار حسین، مرحوم سید حسین رضوی، مرحومہ سیدہ بنت زہرا، مسیب بھائی نوحہ خان، بہت ہی دل سے اور ڈوب کر پڑھنے والے، ابھی کچھ دیر پہلے ان کا جنازہ پڑھا گیا ہے انچولی سے ظاہراً، اور ان کی تدفین کا عمل شاید اس وقت جاری ہو۔ ان کی قبر میں آج ان کی پہلی رات ہے۔ ان تمام ناموں کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، مسیب رضوی نوحہ خان مولا کے مداح ان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات ہوں۔